السلام علیکم۔ آج ویورز ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے یا ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، اور بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، مل کے دیکھتے ہیں کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ دنیا کی ہر چیز گنوا دی، چاہے وہ ٹینجیبل ہے چاہے وہ نان ٹینجیبل ہے رشتوں کی فارم میں، اور آپ کی جو پراپرٹی، ہر چیز گنوا دی۔ اگر یہ سب چیزوں کی محبت، احب الیکم تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، و رسولی اور اس کے رسول سے بڑھ کر، و جہاد فی سبیلی اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر۔ کوشش فزیکل ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے اور قتال بھی۔ فتربصوا تو انتظار کرو، ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے پھر دفع ہو جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ پہنچے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں، تین چیزوں کی محبت جب تک ڈومیننٹ نہیں ہو جاتی ان 8 چیزوں کے اوپر، ان کان آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، وہ ابناؤکم اولادیں، اس میں پوتا پوتی بھی آگے، بیٹے بیٹیاں بھی آگئی، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، ساری رشتہ داریاں، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہاری رشتہ داریاں جتنی بھی ہیں، اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہاری تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور 8ویں چیز تمہارے مکانات، پراپرٹیز، سب کچھ آ گیا۔ یہ 8 چیزیں جب تک اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں کوشش، جہاد اور قتال کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہے تو سمجھ لو تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قتال اور جہاد کی محبت تمہارے دل میں ان سے زیادہ ہے تو سمجھ لو تم ایمان والے ہو۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب دونوں چیزیں مد مقابل آئیں گی۔ ویسے تو سارے کہتے ہیں جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ داڑھی کی بات کرنے کہتے ہیں جی وہ بیوی نہیں رکھنے دے رہی، کوئی کہتا ہے جی ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو پتہ چل گیا کہ کون آگے نکل گیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو جانوں پہ اگر بڑھ کے حق ہے، جان سے بھی بڑا حق ہے، تو بات تو اسی کی ماننی ہے۔ بالکل۔ اور اللہ کی محبت وہ تو اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی تو نشانی ہے کہ وہ شدید ترین والہانہ وارفتگی میں، دیوانگی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر محبت کا لٹمس ٹیسٹ بھی بتا دیا گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا اور اس کا دعویٰ رکھتے ہو، پھر میری پیروی کرنی ہے، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی رسول اللہ کی پیروی اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ تو اگر اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، تو نبی کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ میلاد کے اوپر جھنڈا چڑھانا، وہ بھی یہی ہے نا۔ اس سے بڑی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا، اور پیروی ہے اطاعت نہیں، پیروی اور اتباع اس سے اگلا ورژن ہے۔ اطاعت محبت کے ساتھ، جو سورۃ النساء میں آیا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لو اور دل میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کرو اس کے خلاف۔ تو رسول اللہ کی اتباع محبت کے ساتھ کرنا، اطاعت محبت کے ساتھ کرنا، یہ ٹرو پیروی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا اگر نبی علیہ السلام کی پیروی ہے اور اتباع ہے اور محبت ہے، تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا بھی تو رسول اللہ کی پیروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو کہتے ہیں جی وہ جی
बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 3 लोग हैं जिन्होंने ईमान की हिलावत चख ली। नंबर 1, जो अल्लाह और उसके रसूल को सबसे बढ़कर महबूब रखते हैं। नंबर 2, जिनकी दोस्ती और दुश्मनी का मयार अल्लाह की ज़ात। और नंबर 3, वो जिसके लिए इस्लाम छोड़कर कुफ्र इख्तियार करना इतना ही मुश्किल हो जाए जितना जिंदा आग में जलाया जाना, यानी वो आग में जलने के लिए तैयार हो जाए, दीन न छोड़े। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसमें से कुछ निकालना भी तो है ना। सही। कैसे पता चलेगा? हजरत उमर के बारे में नहीं आता बुखारी में, नबी इस्लाम के साथ चहलकदमी कर रहे हैं, हाथ पकड़ा हुआ है और कहा, या रसूलल्लाह आप पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर मुझे महबूब है सिवाय अपनी जान के। सच बोला, अपनी जान पहले होती है इंसान को। लेकिन नबी इस्लाम ने क्या फरमाया? नहीं, बल्कि तेरी जान से भी बढ़कर। तो उनका, या रसूलल्लाह आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर महबूब है। तो आपने फरमाया, हाँ अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ उमर। तो इसमें से निकालना क्या है? निकालना यह है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो, अल्लाह के नबी दूसरी तरफ हो। आपने अल्लाह के नबी की बात माननी है। या मेरी जुबान में, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये मतलब है इसका। यानी हम लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीमात बताते हैं, ये कहते हैं बुजुर्गों ने ही फरमाया। जी बुजुर्गों को कुरान और हदीस नहीं आता था? जी हकीकत तो यही है, लेकिन ये आप बात सुन नहीं सकते। कुरान और हदीस नहीं आता था क्योंकि दुनियादार ने कभी चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरफी रसूलुल्लाह कलमे को सही नहीं कहा, दीनदार लोगों ने सही कहा है। तो लगता ऐसे ही है कि वो बिल्कुल ही गए गुजरे थे, अकल से आ रही थे। वो जी कलमा पढ़ा एक ना दिन जन्नत में चले जाना है। जी नबी इस्लाम से भी जरा पूछ लें, सही बुखारी की हदीस है, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह किसने इनकार कर दिया? आपने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये हदीस क्यों नहीं लोगों को बताते? ये भी तो बुखारी में है। बुखारी से आपको आधी हदीस बताते हैं कि नबी इस्लाम एंड पे निकाल लेंगे, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ। भाई जन्म से निकाल रहे होंगे ना। हाँ, पता नहीं कितने 100 साल तक वो जन्नत में रहेगा, ये पता है किसी को? यहां तो हम 1 मिनट के लिए मोमबत्ती के फ्लेम पे हाथ नहीं रख सकते। गल्ला सुनो इन्हें दिया, एक फेरा लगेगा, लग पता जाएगा। यासिर बहुत खतरनाक टेस्ट है यार, ये तो पास करना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। अगर बिलाल आप देखेंगे ना, एक इस पैमाने को अगर आप रख लें और पूरी उम्मत को गुजारें तो मेरा ख्याल है चंद लोग ही इसको अबूर कर सकेंगे। जी जी। अच्छा देखें, ये सारी वही चीज़ें हैं यासिर जो हमें हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी हैं। जैसे औलाद हो गई, जैसे वालिदैन हो गए, जैसे पैसा हो गया। अब आजकल हर बंदे का जो मकसद बना हुआ है वो पैसा है। और पैसा भी इसमें शामिल है। मतलब पैसे को भी फिर आपने दाव पे लगाना है और अपने अहलो अयाल को भी दाव पे लगाना है, अपने मकान कोठियों को भी दाव पे लगाना है। लेकिन ये यासिर बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग यासिर अल्लाह की तरफ आ जाते हैं उनको फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की समझ आ जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी की समझ आ जाती है ना, वो उनके लिए फिर चलना मुश्किल नहीं होता। बिला होता ये है कि ना दुनिया कमाने के लिए मना किया गया है, ना वालिदैन से मोहब्बत करने के लिए मना किया गया है, ना किसी रिश्तेदारी से मोहब्बत करने के लिए मना किया गया है। ये एक बैलेंस है जिसे आपने कायम रखना है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या रखना है, दूसरे नंबर पे क्या रखना है और तीसरे नंबर पे क्या रखना है, ये आपने डिसाइड करना है दीन की रोशनी में। और जो पैमाना हमें कुरान और हदीस से बता दिया गया है उसके ऊपर आपने अमल करना है। बिल्कुल। और यासिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ना हर चीज़ बड़ी एक ना रिफ़ाइन करके उसको लोगों के सामने पेश किया है। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। लेकिन वो तो अब अगले बंदे के ऊपर डिपेंड है ना, वो समझना चाहता है या नहीं समझना चाहता। लेकिन उनका समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अगर आप उसे न्यूट्रल होके समझें तो वाकई में बड़ा ज़बरदस्त उनका स्टाइल है और आपकी जो होती है ना वो साइकोलॉजी, उसको वो हिट करता है। जी जी। लेकिन बाज़ लोग जो फिरका परस्त लोग होते हैं ना, उनको इनकी बातें ना चुभती बहुत हैं। लेकिन देखना ये चाहिए कि यार ये बंदा अगर कुरान और हदीस की बात कर रहा है सही और सही हदीस की बात कर रहा है तो यार सुने तो सही, उसे परखें तो सही, उसके ऊपर रिसर्च तो करें। अगर तो वो बात कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक तो यार उसे मान लेने में क्या हर्ज है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिरका परस्ती तो वैसे भी यासिर हमें बिल्कुल नहीं सिखाई गई। बिल्कुल, कुरान पाक में मना किया गया। और मतलब हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। फिरका परस्ती के दिमाग लेके हम सोचेंगे ना
تو ہمیں ہر دوسرا جو فرقے والا بندہ ہے وہ برا لگے گا. بلال یہ کنویں کے مینڈک والی بات ہو جائے ہاں گی. جی. اور ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے, بالکل ایسا یا پھر قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے. بالکل. اور مطلب ہمیں نا ایک ہونے کی ضرورت ہے. چھوٹے موٹے اختلافات تو رہنے ہی ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن جو ہے نا مین جو پوائنٹس ہیں یاسر, اس پہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا تاکہ ہمارے یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ حل ہوں. بالکل. ایسے ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے, انہوں نے بھی دیکھیں اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود دیکھیں کتنا بڑا سچ بولا. ہاں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں باقی چیزوں سے محبت کرتا ہوں. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تصحیح فرمائی کہ میری ذات سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے آپ کو, تو اگلے ہی لمحے وہی ذات ان کو سب سے زیادہ عزیز ہوگی. اور دیکھیں یہ ہے صحابہ, ان کی تعلیمات, ان کا عمل, کہ ایک لمحہ پہلے ان کی سوچ کیا تھی. اچھا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں انہی کا نام لے دوں پہلے, لیکن انہوں نے سچ بولا. بالکل ایسے یہی ان کی اچھائی تھی, سچائی تھی کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ساری کی ساری ذات بالکل کھول کے رکھتے تھے. جی. اور یاسر یہ تو بہت بڑی شخصیات ہیں, مطلب یہ تو ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں. بالکل. یہ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے, لیکن یاسر ہمارے لیے بہت سخت ٹیسٹ ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا ہے باقی چیزوں میں, باقی دنیاوی معاملات ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں, اور ہمیں یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہی پڑے گا جیسے بھی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں نا اس کی ایک بڑی مین وجہ ہے بلال, ہم لوگوں کو نا شارٹ کٹس کے اوپر لگا دیا گیا ہے جی کہ فلاں کام کر رہے ہیں تو آپ کو جنت مل جائے گی. بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار جو بھی ہے نا, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, ہم کچھ برائیاں کر بھی لیتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں, دوزخ میں جائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, ہم دوبارہ جنت میں آ جائیں گے. لیکن یاسر وہاں پہ ایک پل کیسے گزرے گا؟ بلال صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک دفعہ جہنم میں آپ کو پھینکے گا اور اس کے بعد آپ کو جنت میں لے آئے گا؟ تو یہ ایک بڑا مشکل ٹیسٹ ہے جسے ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا ہوا ہے. جی, لیکن یہ بہت مشکل ٹیسٹ ہے, بہت مشکل ٹیسٹ ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں, اور انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ پیروی بھی کرنی ہے, اطاعت بھی کرنی ہے, اور محبت کے ساتھ کرنی ہے. بالکل صحیح. اور محبت میں سب سے پہلا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا رکھنا ہے. اپنے ماں باپ, بیوی بچے, جائیداد, مال, سب کچھ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں, یہ ساری چیزیں بعد میں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ مجھے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. آمین. ٹھیک ہے جی, یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.